السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رحمۃ للعالمین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ صحیح بخاری کتاب البیوع حدیث نمبر 2072 عن المقدام رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما اکل احد طعاما قط خیرا من ان یاکل من عمل یدہ وان نبی اللہ داؤد علیہ السلام کان یاکل من عمل یدہ۔ مقدام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی شخص نے کبھی اس کھانے سے بہتر کوئی کھانا نہیں کھایا جو اس نے اپنے ہاتھ کے عمل کے ذریعہ سے کمایا ہو، اور اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کے عمل سے کھاتے تھے۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ہم سب کو خود اپنے ہاتھوں سے کمانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ معاشرے کے اندر بہت سارے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو گداگری کا پیشہ اپنائے ہوئے ہیں، اور وہ لوگوں کے پاس جاتے ہیں، دستے سوال دراز کرتے ہیں، ان سے مانگتے ہیں، چندہ کرتے ہیں اور اس کو کھاتے ہیں۔ تو شریعت کے اندر یہ چیز مطلوب نہیں ہے، بلکہ شریعت کے اندر مطلوب یہ ہے کہ ہر شخص اپنے ہاتھ کے عمل سے کھائے، خود کام کرے۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی فضیلت بیان کی ہے، وہ مزدور لوگ، وہ غریب طبقہ جو خود سے کام کرتا ہے، محنت اور مزدوری کرتا ہے اور محنت اور مزدوری کر کے کھاتا ہے۔ اس حدیث کے اندر ان کی فضیلت موجود ہے، کیونکہ وہ لوگ سب سے بہترین کھانا کھا رہے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر اس کھانے کو سب سے بہترین کھانا قرار دیا ہے جو آدمی خود اپنے ہاتھوں سے کما کر کے کھائے۔ لہٰذا حلال کمائی میں، جائز کمائی میں سب سے بہترین کمائی وہ ہے جو آدمی خود اپنے ہاتھوں سے کھائے، کما کر کے کھائے۔ اسی طریقے سے اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہم میں سے جو لوگ مالدار ہیں، مالداروں کو بھی بیٹھنا نہیں چاہیے، بلکہ خود کام کرنا چاہیے، اور اپنی اولاد کو بھی کام کرنے کی، کمانے کی ترغیب دینا چاہیے کہ بیٹا خود سے کام کرو، اپنے ہاتھوں سے کام کرو، اپنے ہاتھوں سے کام کر کے کھاؤ۔ کیونکہ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو ہماری اولاد وہ آرام پرست ہو جائے گی اور ہمیشہ دوسروں کی خدمت کی محتاج رہے گی۔ لہٰذا شریعت کو مطلوب یہ ہے کہ ہر شخص خود سے کمائے، آپ خود سے کمائیں، اپنی کمائی سے آپ خود کھائیں، دوسروں کو کھلائیں اور دوسروں پر صدقہ و خیرات کریں۔ اس سے اللہ رب العالمین انتہائی زیادہ خوش ہوگا۔ اور اس حدیث سے پتہ چلا کہ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام باوجود نبی ہونے کے، باوجود حکمراں اور بادشاہ ہونے کے، وہ خود اپنے ہاتھ سے کام کر کے کھاتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے لوہاری کا پیشہ اپنایا ہوا تھا، وہ لوہاری کرتے تھے اور خود اپنے ہاتھوں سے کام کر کے کھاتے تھے۔ تو اس میں ہمارے حکمرانوں کے لیے، بادشاہوں کے لیے بھی عبرت ہے کہ جب ایک نبی اور حکمراں ہو کر کے خود اپنے ہاتھوں سے کام کر کے کھا رہے ہیں، کیونکہ جو نبی ہوتا ہے، جو حکمراں ہوتا ہے، وہ انتہائی زیادہ مشغول ہوتا ہے، اس کی مشغولیت زیادہ ہوتی ہے، تو باوجود اپنی مشغولیت کے اپنے ہاتھوں سے عمل کر کے اور کام کر کے کھا رہے ہیں۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے اپنے ہاتھوں سے کمانے کی کوشش کریں اور خود کھائیں اور دوسروں کو، ضرورت مندوں کو کھلائیں۔ اس حدیث کے اندر ان بیواؤں اور یتیم اور بے سہارا لوگوں کے لیے بھی فضیلت ہے کہ جو بیوگی کی وجہ سے یا اور کسی مجبوری اور پریشانی کی وجہ سے دوسروں کے گھروں میں جاتی ہیں، وہ عورتیں، اور برتن مانج کر کے، جھاڑو پوچھا لگا کر کے وہ اپنی روزی کا سامان پیدا کرتی ہیں۔ وہ کسی کے پاس مانگنے کے لیے نہیں جاتی ہیں، کسی سے سوال کرنے کے لیے نہیں جاتی ہیں، بلکہ خود سے کما کر کے کھاتی ہیں۔ تو اس حدیث کے اندر ان کے لیے بھی فضیلت موجود ہے۔ لہٰذا ہم سب کو اپنے ہاتھ سے کمانا چاہیے۔ آج ہمارا معاشرہ اور ہمارا ماحول اس طریقے کا ہو گیا ہے کہ اگر ہمارے گھر کے اندر ایک فرد، دو فرد کما رہے ہیں تو بقیہ افراد بیٹھ کر کے صرف کھاتے ہیں۔ ایک آدمی باہر چلا گیا کمانے کے لیے اور ایک بھائی باہر چلا گیا کمانے کے لیے، دوسرے بھائی اور دوسرے لوگ گھر میں بیٹھ کر کے کھاتے ہیں۔ تو یہ چیز معیوب ہے، بلکہ ہر شخص کو اپنے ہاتھوں سے کما کر کے کھانے کی کوشش کرنا چاہیے۔
اگر کوئی بھائی ہمارا کما رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم گھر پر صرف بیٹھے رہیں، بلکہ ہمیں بھی اپنے ہاتھوں سے کمانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور گھر کا ہر فرد اپنے ہاتھوں سے کام کرے، اپنے ہاتھوں سے عمل کرے، اور بہترین اور پاکیزہ کمائی کھائے، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان فرمایا ہے کہ سب سے بہترین کھانا وہ ہے جو آدمی اپنے ہاتھ کے عمل سے کھاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو خود سے کمانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری کمائی کے اندر برکت دے، اور ہم سب کو حلال اور جائز روزی عطا فرمائے۔ آمین و آخر